اور قادیانیوں کا ایسا سہولت کر ہے، نیا فتویٰ آ گیا، پھر لوگ کہتے ہیں کنٹیکسٹ سیاق و سباق بھی دیکھ لو، جاؤ پوری ویڈیو دیکھ لو، اس کا یہ گولڈن کوڈ بھی نوٹ کر لو۔ کہتا ہے اس نے پورا مقدمہ لڑا ہے، کہتا ہے قادیانی جو ہے نا یہ اہل کتاب سے معاذ اللہ بہتر ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں سے بہتر ہیں، جائیے کلپ اٹھائیے، چیلنج ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ قادیانی کم از کم آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں نا، یہودی آپ کے نبی کو نہیں مانتے، عیسائی آپ کے نبی کو نہیں مانتے، تو پھر ایسا تو مت کرو نا، قادیانی ان سے تو بہتر ہوئے۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ لعنت ایسے علم کے اوپر، جہالت کی انتہا کر دی، جو مرتد ہے، جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی امت کے خلاف، ابو بکر کا، صحابہ کا، پوری امت کا کیا اجماع ہے، اس کو جینے کا حق ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نبی کو نبی نہیں تھا مانتا تھا۔ جتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں نا، ان میں سے اکثریت رسول اللہ کو نبی مان کے اپنی نبوت کی طرف بلاتی رہی ہے، اکثریت۔ بعد نے کیلا بھی دعویٰ کیا ہے، ان کے ذات طرز عمل رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا کیا تھا کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ اہل کتاب کے تو معاملات قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ، اہل کتاب کی بچی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ اہل کتاب کے کھانے کے احکامات اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیے ہیں کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تک مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وہ جو غیر اللہ کے نام پہ نہ ذبح ہو، اللہ نے احکامات معاشرے میں رہنے کے اہل کتاب عیسائیوں یہودیوں کے نازل کیے ہیں۔ مرتدوں کے بتائیے کون سے نازل کیے ہیں؟ ختم نبوت کے منکروں کے کون سے نازل کیے ہیں؟ اس بدبخت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قادیانیت جو مدعی نبوت ہوتا ہے اور اس کی ساری جو امت ہوتی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہوتی ہے۔